اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین الہی انطقنی بالہدی والہمنی التقوی اما بعد فقد قال رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی وعجل فرجهم زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب لأن ذکر علی ابن ابی طالب ذکری و ذکری ذکر اللہ و ذکر اللہ عبادہ۔ پھر سے ایک اچھی سی صلوات پڑھے، مولائی صلوات پڑھے محمد محمد وعجل فرجهم۔ سب سے پہلے تو آپ سب کو آج کے اس بابرکت دن کی اور اتنی بڑی عید ہے، اتنی بڑی سعادت ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ آلریڈی سنڈے بی بی کا اور مولا کا دن ہے، اور پھر ہم ہمیشہ خواتین مناسبتوں کے اجتماع کے چکر میں رہتی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہے اگر کسی گھر میں کوئی خوشی کا موقع ہوتا ہے تو ہم انتظار میں رہتے ہیں، اچھا کسی کے 13 کو بچے کی ولادت ہوتی ہے، جب سالگرہ رکھنی ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں چلے 15 کو ہی کر لیں گے، 2 خوشیاں مل جائیں۔ تو الحمدللہ آج تو ویسے ہی دوہری خوشی کا دن ہے، اور میں جیسے ہی یعنی ہلال ماہ رجب المرجب آتا ہے تو جو دعائیں پڑھنے کی ہیں اس کے علاوہ مجھے شہید سبط جعفر کا ایک بڑا خوبصورت جملہ یاد آتا ہے، رجب ہو یا شعباں یا رمضان وہ دن ہیں، ملنگوں کے کھانے کمانے کے دن ہیں، نیازیں کھانے کے دن ہیں، بہت سارے ایونٹس منانے کے دن ہیں، اور رجب شاید بلا کسی مبالغے کے اسلامی مہینوں میں ایک ایسا اپنے اندر تنوع رکھتا ہے کہ آپ کو اس طرح سے تناسب یعنی الگ الگ ایونٹس کا دوسرے اسلامی مہینوں میں نہیں ملے گا۔ محرم شروع ہوتا ہے، ہمارے سارے رنگ برنگے کپڑے اندر چلے جاتے ہیں، ہمیں پتہ ہے ہم نے محرم سفر میں کلرفل ڈریسنگ نہیں کرنی۔ شعبان شروع ہوتا ہے، ہمارے کالے کپڑے سائڈ پر چلے جاتے ہیں، ہمیں پتہ ہے اس شعبان المعظم کے اندر کوئی شہادت نہیں ہے۔ لیکن رجب زگزیگ ہے، ولادت سے آغاز ہوتا ہے، پھر 10ویں امام کی شہادت، پھر 10ویں امام کی ولادت، پھر وہ کرتے کرتے عمل ام داؤد بھی ہے، امیر المومنین کی ولادت بھی ہے، 25 رجب بھی ہے، فتح خیبر بھی ہے، روانگی اہل حرم بھی ہے، بعثت پیغمبر بھی ہے، بڑا تنوع والا مہینہ ہے۔ اور اس سے پہلے کہ میں کچھ 2 یا 3 روایات آپ کی خدمت میں آپ کی سماعتوں کی نظر کروں اور رسول خدا کی اس حدیث کا ہم سب جسے کہنا جیتا جاگتا نمونہ بن جائیں کہ اپنی مجالس اپنی محافل کو زینت دو ذکر علی ابن ابی طالب سے، اس لیے کہ علی کا ذکر میرا ذکر ہے، میرا ذکر اللہ کا ذکر ہے، اور اللہ عز و جل کا ذکر عبادت ہے۔ میں کچھ مقدماتی کچھ تمہیدی سی باتیں 7-8 منٹ آپ کے لوں گی، اور پھر انشاءاللہ یہ خوبصورت روایتوں کے اپنے ذائقے ہوا کرتے ہیں۔ کچھ روایتیں اپنے اندر ایک چھپی ہوئی تلخی لیے ہوئے ہوتی ہیں۔ تلخی سمجھتے ہیں، الحق مرن نہج البلاغہ کے کلمات کثار میں کلام امیر ہے جو امیر الکلام ہے، مولا کہتے ہیں حقیقت تلخ ہے۔ مثال کے طور پر وہ روایتیں جو آئینہ دکھاتی ہیں، جو عورتوں کو بتاتی ہیں کہ جہنم میں اکثریت کن کی ہوگی۔ آج ایسی جہنم کی بات نہیں کرنی چاہیے، لیکن یہ روایتیں تلخ لگتی ہیں، کیونکہ یہ ہمیں آئینہ دکھاتی ہیں، اور آئینہ بھی ایسا وہ والا زوم کیا ہوا جو بتا دیتا ہے کہاں بلیک ہیڈز ہیں، کہاں وائٹ ہیڈز ہیں، کہاں فیشل کی ضرورت ہے، کہاں پر کلینزنگ کی ضرورت ہے۔ کچھ روایتیں چٹپٹی سی ہوتی ہیں۔ میں اس وقت ایک مدرسے کے لیے کام کر رہی ہوں شفاعت کا، اور روایتوں کو سارٹ آؤٹ کر رہی تھی۔ پھر کچھ روایتیں حق الیقین سید عبداللہ شبر میں تھی، کچھ روایتیں حق اہل بیت در نقش اہل بیت در قیامت میں تھی۔ اس میں ایک روایت امیر المومنین کی ہے کہ تم گناہوں کو مفہوم یوں ہے کہ گناہوں میں کمی رکھنا، ورنہ ایسا نہ ہو کہ شفاعت 3000 سال بعد ملے۔ یہ کھٹی میٹھی سی روایت ہے، یعنی جنت کا آسرا ہے، لیکن اس جنت اور ہمارے درمیان 3000 سال کی جہنم کی بات بھی ہے۔ کچھ روایتیں صرف میٹھی ہوتی ہیں، خالص میٹھے پان کی طرح، منہ میں رکھ لیں بہت دیر تک اس کا ذائقہ زبانوں پر رہتا ہے۔ تو ایسی کچھ میٹھی روایتیں انشاءاللہ آپ کی سماعتوں کی نظر کرنے سے پہلے کچھ تمہیدی باتیں۔ اگر آپ نے تاریخ انسانیت پر ایک ہلکی سی سرسری سی نگاہ ڈالی ہو، اور میں نے ایام فاطمہ میں خواتین سے بڑی ریکویسٹ کر کے کہا کہ آپ کم از کم ان خواتین پر ضرور ورک آؤٹ کریں پراپر جنہیں قرآن نے
جن کے واقعات کو قرآن نے بیان کیا. اچھا قرآنی خواتین میں ہمارے جناب خدیجہ کا تذکرہ ہوتا ہے بہت سرسری سا. وہی ہم ہر وقت کہتے رہتے ہیں کہ وہ اتنا ان کے پاس مال دنیا تھا اور ہم کہتے ہیں ان کے پاس کنیزیں تھیں. اس کے علاوہ جناب خدیجہ کی سوشل لائف کی ہم بات نہیں کرتے. اچھا آپ کے خیال میں وہ سوشل تھیں بھی یا نہیں تھیں؟ یعنی ہم ہر خاتون کے بارے میں خود ہی تصور کر لیتے ہیں کہ اس نے ایک نکڑ میں گھر بنایا ہوگا، نہ وہ کہیں آتی ہوں گی نہ کہیں وہ جاتی ہوں گی. اچھا جناب خدیجہ ہیں، جناب بلقیس ہیں، جناب سارہ ہیں، جناب ہاجرہ ہیں. اچھا قرآن جب خواتین کی بات کرتا ہے تو کچھ مائیں ہیں جن ماؤں کے اور خدائے عز و جل کے درمیان کچھ ہڈن کمٹمنٹس ہیں، کچھ چھپے ہوئے رازہائے نہاں ہیں، کچھ عہد و پیمان ہیں. کچھ عہد و پیمان ایسے ہیں جو ماؤں کی جانب سے ہیں خدا کی بارگاہ میں. اچھا آپ اسی کو الٹا کر لیں، کچھ ہڈن کمٹمنٹس ہیں اللہ کی جانب سے ماؤں کی طرف. میں 2 مثالیں دوں اور آگے بڑھ جاؤں. پہلی ماں جنہوں نے خود اللہ کے ساتھ کچھ کمٹمنٹس کی، جن کی داستان واقعاً ہر خاتون کے لیے قابل عبرت ہے، قابل ستائش ہے، اور صبر کرنے والی خواتین کے لیے دلاسا ہے کہ جب وہ سننے پر آتا ہے تو لمحہ بھی نہیں لگاتا. یہ بات ہے کہ ہم اس لمحے کے انتظار میں زندگی گزار دیتے ہیں. زندگی کی مشکلات بہرحال خواتین زیادہ حساس ہوتی ہیں، تو وہی مصیبت جو شاید مرد کو بہت زیادہ تکلیف میں مبتلا نہیں کرتی، عورت اس تکلیف کے بعد مر جاتی ہے. اچھا یہ ایسا مرنا نہیں ہوتا جس کے بعد کانوں میں روئی ڈال دی گئی ہے اور بندے کفن باندھ دیے گئے ہیں. وہ چلتی ہے، پھرتی ہے، کھاتی ہے، پیتی ہے، ظاہراً جیتی ہے، لیکن اندر اس کی زندگی باقی نہیں ہوتی. ایسی ماؤں کے لیے یہ مادر مریم ہیں. بڑی عجیب سی داستان ہے. میرا موضوع مادر مریم نہیں ہے، میں تو ابھی آپ کو تمہیدی باتوں کے اندر الجھا کے رکھا ہوا ہے. خاندان نبوت کا ایک بڑی چشم و چراغ خواتین ہیں. ان خواتین کا بیک گراؤنڈ بڑا مزیدار ہے. قرآن میں 2 طرح کی خواتین ہیں. ایک وہ خواتین ہیں جن کا فیملی بیک گراؤنڈ خاندان نبوت ہے. مثلا شوہر نبی تھے اللہ کے، بہنوئی زکریا علیہ السلام نبی تھے اللہ کے، یحییٰ بہن کا بیٹا اللہ کے نبی ہیں. جس بیٹی کے عہد کے حوالے سے عہد و پیمان خدا سے کر رہی ہیں، اس کے ہاں پیدا ہونے والے عیسیٰ ابن مریم اللہ کے نبی ہیں. ان کے ہاں کیا ہے، نسلاً در نسلین، پتہ نہیں والد کے دادا نبی، پتہ نہیں امی کے نانا نبی، جسے کہتے ہیں ایک فیملی بیک گراؤنڈ. اچھا یہ فیملی بیک گراؤنڈ آپ کی پرسنالٹی کو بلٹ اپ کرنے میں، آپ کی پرسنالٹی کی گرومنگ میں، آپ کے اعتماد میں نفس میں بڑا دخیل ہوتا ہے. اور یہی فیملی بیک گراؤنڈ نہ ہونا انسان کے پیروں کے نیچے سے زمین بھی کھینچ لیتا ہے. اور ان کے اور اللہ کے درمیان کچھ عہد و پیمان ہیں کافی عرصے تک. اچھا یہ دونوں بہنیں بہت لیٹ ان کے ہاں اولاد ہوئی. مادر جناب یحییٰ سلام اللہ علیہ کے ہاں بھی، زکریا سلام اللہ علیہ کی زوجہ کے، اور خود مادر مریم سلام اللہ علیہ کے. اور ریاحین میں آگے محلاتی نے بڑی تفصیل سے دونوں بہنوں کا تذکرہ کیا ہے. انہوں نے بہرحال الحمدللہ کنسیو کر لیا، خدا نے نعمت اولاد دے دی. اچھا کچھ ایسے اشارے تھے چھپے ہوئے، کچھ ایسے الہامات تھے جن سے اس خاتون کو لگا کہ جو ہونے والا بچہ ہے وہ بچہ خدا کے کسی عہدے پر یعنی جلوہ فگن ہوگا، خدا کے کسی عہدے کا حامل ہوگا. انہوں نے خود ہی سے کنزیوم کر لیا، خود ہی سے تصور کر لیا جو بچہ پیدا ہوگا وہ کیا ہوگا، بیٹا. کہا ربنی نظر تو معافی بطنی محررن، جو کچھ ہے میرے پاس میرے وجود کے اندر جو تیری امانت پڑ رہی ہے، میں منت مانتی ہوں کہ اسے تیرے گھر کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی. اچھا بچوں کی پیدائش سے پہلے منت ماننا یہ ہمارے آج کے بر صغیر پاک و ہند میں بھی ہے، اور ہمارے تو بڑی عجیب سلی قسم کی منتیں ہوتی ہیں. بہت سال پہلے میں نے نشتر باغ کی ایک مجلس اٹینڈ کرنے کے لیے گئی تو ایک خاتون نے کہا کہ یہ بچہ ہے بڑی منتوں مرادوں سے ہوا ہے، ہم نے اسے مولا کا فقیر بنایا. میں نے کہا یہ کیا بات ہے، ساری مولا کے فقیر ہیں؟ کہا نہیں اس کے اندر آپ کو پیسے دینے پڑیں گے اور پتہ نہیں اس کے لیے کیا خریدا جائے گا. خیر ہمارے ہاں بیگانی شادی میں الحمدللہ سب دیوانے ہوتے ہیں، بچہ کسی کا نہیں ہو رہا ہوتا، ہم منتیں مان رہے ہوتے ہیں. مجھے یاد ہے ایک دم ہم کہیں بیٹھے ہوئے تھے تو کس نے کہا میں نے منت مانی اللہ اس کو بیٹا دے گا، اس کا نام مسلم رکھیں گے. میں نے کہا آپ نے کس حق سے منت مانی؟ منت مانی اپنے لیے مانے، لوگوں کے لیے منت ہے. اچھا منت مانی تو کہیں میں کچھ دے دوں گی اللہ کے نام پر، کہیں گہوارہ چڑھاؤں گی، یہ کروں گی. لیکن یہ ٹرینڈ تھا صدیوں سے. کہا اس زمانے کا ٹرینڈ کیا تھا کہ اتنا اللہ نے اتنا جسے کہیں ناز پرور بچہ دیا ہے، اسے بیت المقدس کی خدمت میں دے دوں گی. جیسے ہی پیدا ہوا کہا لیسا ذکر کل انسا. اچھا قرآن مادر مریم کے جملے نقل کر رہا ہے. مریم کی والدہ کی گفتگو صرف یک طرفہ تھی یا 2 طرفہ؟ غور کریں. یک طرفہ کیسے ہو سکتی ہے؟ انسان یک طرفہ کیسے بات کر سکتا ہے؟
دیکھیے ایک منٹ آپ تھوڑا سا توجہ سے سنیے گا. یک طرفہ بات چیت کیسے ہو رہی ہے؟ پہلے انہوں نے کہہ دیا کہ میں جو کچھ ہے میرے وجود میں اسے بیت المقدس کی خدمت کے لیے دے دوں گی. اچھا اس کے بعد بچی پیدا ہو گئی, کہا لیس الذکر کالانثیٰ, قرآن کی آیت ہے. اچھا اس کا مطلب ہے خدا نے کچھ کہا کہ وہ کمسنی میں مریم کو لے گئی بیت المقدس؟ آپ میری بات کو سمجھ رہی ہیں؟ عہد و پیمان ون سائیڈڈ نہیں تھے, یہ ون وے ٹریفک نہیں ہے. اللہ کے اور ان کے درمیان کچھ بات چیت تھی. اچھا کہیں خدا نے اپنی باتوں کو نقل کیا ہے, کہیں اس خاتون کی جو ماں بن رہی ہے اس کی باتوں کو نقل کیا ہے. یہاں اللہ نے اپنی باتوں کو اتنا کوٹ نہیں کیا, لیکن مادر مریم سلام اللہ علیہ کی باتوں کو خدا نقل کر رہا ہے. اور بالآخر انہوں نے اپنے عہد و پیمان کو نبھایا. وہ کمسن سی مریم کو جا کر بیت المقدس میں چھوڑ کر آ گئی کاہنوں کے درمیان, جن کی کفالت کا ذمہ روایات کی روح سے حضرت زکریا سلام اللہ علیہ نے لیا تھا. یہاں عہد و پیمان کبھی بھی ون وے. آپ سوچیں ہمارا 5 سال کا بچہ, ہم اس کے ساتھ عہد و پیمان یک طرفہ نہیں کرتے. اگر ہم اسے میلاد میں لے کر جاتے ہیں اور گھر میں کوئی رکھنے والا نہیں ہے, یا فرض کریں سچویشن سرکمسٹانسز نہیں ہے, تو ہم کہتے ہیں اگر تم اچھے بچے بنے رہے تو واپسی میں کیا ہوگا, مثلا جو بھی آپ نے اسے دلانا ہے. حضرت مریم کی والدہ, آپ تھوڑی دیر کے لیے تصور کریں, حضرت مریم کی والدہ خود ہی بیٹھی ہوئی ہیں, خود ہی باتیں کر رہی ہیں. نہیں, انہیں رپلائی آ رہا ہے. یہ رپلائی کس طرح کا ہے؟ یہ میری اور آپ کی شعور سے شاید بالا تر کی چیز ہے. ایک مرحلہ ہے وحی کا, ایک مرحلہ ہے الہام کا, اور ایک ہمارے توہمات کا. یعنی ایک توہمات بھی ہوتے نا, ہم سمجھتے ہیں کہ جسے میں نے خواب میں دیکھا تھا مثلا وہ فلاں مقدس شخصیت ہی تھی, لیکن بہرحال یہ ون سائیڈڈ نہیں ہے. ہوا, بچی کی ولادت ہوئی. اچھا کمال کیا ہے, جیسے ہی بچہ پیدا ہوا کہا خدائے اس سے اور اس کی ذریت کو تیری پناہ میں دیتی ہوں. ہر ماں کے لیے پیغام, ہر ماں کے لیے پیغام, بچہ پیدا ہونے سے پہلے اس کی پناہ میں دے دو. اور اچھا کمال یہ کہ انہوں نے ناقص دعا نہیں مانگی مادر مریم سلام اللہ علیہ نے. نہ صرف مریم سلام اللہ علیہ کو, مریم کی ذریت اور اولاد میں ایک بڑا ظریف سا فرق ہے. جب میں دعا مانگوں, یا ہم میں سے جو خواتین گرینڈ مومز بن چکی ہیں دعا مانگے, ہم کہیں خدایا میری اولاد کی اصلاح فرما, تو ایک میرا بچہ اور ایک میرے بچے کا بچہ, یعنی میرے اپنے بچے اور میرے بچوں کے بچے میری اس دعا میں شامل حال ہوں گے نا. اولاد کی اولاد ہوتی ہے. اب یہ ایسا نہیں کہ قیامت تک کی بحث ہو رہی ہے. میرے اپنے الحمدللہ بچے, اس کے بعد میرے پوتے پوتیاں اس دعا کے اندر شامل ہیں. لیکن انہوں نے کہا نہیں, مریم نہیں, مریم کی ذریت قیامت تک کی نسل. یہ جو ہم ہر نماز کے بعد کہتے ہیں کہ پروردگارہ اصلح لی فی ذریتی, یہاں ہم صرف اولاد کی اصلاح نہیں مانگتے, ہم اپنی قیامت تک کی نسلوں کو پروٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں, ان کا جسے کہیں دفاع کرنا چاہتے ہیں, انہیں حفاظت کے بند میں باندھنا چاہتے ہیں. تو ہم خدا سے کہتے ہیں قیامت تک کی میری نسل. اچھا آپ دوسری ماں کی طرف ایک صلوات پڑھیے گا محمد وآل محمد پر. دوسری مادر گرامی ہے مادر موسیٰ. بڑی عجیب قسم کی عہد و پیمان ہے. اب میں آیات اور روایات کا خلاصہ آپ کے سامنے 1-1.5 منٹ میں بیان کرتی ہوں. سرکمسٹانسز کیسے ہیں؟ قرآن کہتا ہے یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم وفی ذالکم من ربکم بلاء عظیم. یہ اس وقت ہے ولادت حضرت موسیٰ کے حالات اور واقعات جب بیٹوں کو مسلسل ذبح کیا جا رہا ہے. یذبحون مضارع کا صیغہ ہے. مجھے عربی گرامر پڑھانے کا کوئی شوق نہیں ہے, نہ یہ میرا کام ہے. وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ, جب بیٹی پیدا ہوتی تھی اسے سائڈ پہ کر دیا جاتا تھا. کیوں؟ کنیزی میں لیا جائے. آپ کو پتہ ہے کنیزوں کے ساتھ کیا کچھ ہوتا تھا. وَفِي ذَلِكُم مِّن رَبِّكُم بَلَاءٌ عَظِيمٌ, بہت بڑی مصیبت. اللہ عظیم کہہ رہے ہیں اس بلا کو. مادر موسیٰ کے اور اللہ کے درمیان ایسے چھوٹی سی کمٹمنٹ تھی. اب میں کمٹمنٹ کے الفاظ نہیں خلاصہ بیان کری ہوں. اللہ نے کہا کہ تم اسے پیدا ہو جائے, اسے ایک چھوٹے سے کیس میں ڈال دینا, نیل کے حوالے کر دینا, اس کے بعد ہم تمہاری آنکھوں کو ٹھنڈا کر دیں گے. جیسے ہی ولادت قریب آئی, یہ نجار کے پاس گئی. نجار سمجھتے ہیں؟ بڑھئی, کارپینٹر. اس سے ایک چھوٹا سا تابوت, ایک چھوٹا سا صندوقچہ, ایک چھوٹا سا باکس بناؤ. اور اس کے اب میرا خیال ہے اس زمانے کے بھی لوگوں کے اندر کیوریوسٹی تو بہت ہوتی ہوگی, پوچھا ہوگا کیا کرنا ہے آپ نے اس ڈبے کا. خیر بنا دیا. ولادت کے کچھ ساعات کے بعد جناب مادر موسیٰ اس چھوٹے سے تابوت, گہوارہ, اب اسے کوئی بھی نام دے دیں, البتہ قرآن نے اسے فردر تابوت سکینہ کے نام سے یاد کیا. اس کے اندر موسیٰ علیہ السلام کو ڈالا, نیل کے حوالے کنارے آ گئی. اچھا مادر موسیٰ نے اپنی جسمانی تکلیف نہیں دیکھی, ورنہ زچگی کا مرحلہ آسان نہیں ہوتا خواتین کے لیے.
لائی، ساتھ خواہر موسیٰ ہیں. خواہر موسیٰ کی عظمت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ دنیا کی ان 4 خواتین میں سے ایک ہیں جو رسول خدا کی زوجیت میں جناب خدیجہ، جناب آسیہ بنت مزاحم، جناب آسیہ، جناب مریم اور جناب ام کلثوم، خواہر موسیٰ، یہ 4 خواتین دنیا کی رسول خدا کی زوجہ کی حیثیت سے جنت میں رہیں گی. ان میں سے ایک ہیں. جہاں پر اس باکس کے اندر ڈالا موسیٰ علیہ السلام کو اور نیل کی لہروں کے حوالے کر دیا. خواہر موسیٰ سے کہا دھیان رکھنا، خود تو وہ اس فزیکل حیثیت کی اس سے زیادہ کیا کریں گے، اپنے گھر سے اٹھ کر رجکی کے فوراً بعد وہ نیل کے کنارے آ گئی ہیں. جب نیل آہستہ چلتا تھا، خواہر موسیٰ کے قدم آہستہ تھے، نیل کی لہروں میں طغیانیاں آتی تھی، ان کے پیروں میں بھی دوڑ آ جاتی تھی. حتیٰ دیکھا کچھ فاصلے پر جناب آسیہ سلام اللہ علیہا ہیں، کنیزوں کے ساتھ، جو فن ٹائم کہہ لیں، پارٹی ٹائم کہہ لیں، انٹرٹین ہونے آئی ہیں. حضرت آسیہ کی نظر اس گہوارے پر پڑی، اس تابوت پر پڑی. کنیزوں سے کہا لے کر آؤ. اب یہاں پر کھڑی ہو گئی، دیکھ رہی ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے. حضرت آسیہ بے اولاد ہیں، اللہ نے آسیہ کو بے اولاد رکھا تھا. آسیہ سے بڑا کام لینا تھا. ایک جملہ ان خواتین کے لیے جو بہرحال اس نعمت سے محروم ہیں. سوسائٹی میں ہزاروں ایسے کام ہیں جو کر صرف ایک خاتون سکتی ہے اچھے طریقے سے، لیکن اولاد والی مائیں وہ کام اچھے طریقے سے نہیں کر سکتی. خدا نے کچھ ماؤں کو، کچھ خواتین کو وہ کام دیے ہیں. ہماری سوسائٹی ان کا اتنا مینٹل ٹارچر کرتی ہے کہ وہ بیچاری کسی کام کی بھی قابل نہیں رہتی. اب یہاں پر لے لیا، اچھا لے لیا. خواہر موسیٰ دیکھتی رہی. کمال کیا ہے اصولاً آپ بتائیں، آسیہ سلام اللہ علیہ نے جب موسیٰ علیہ السلام کو باکس سے نکالا نا، تو انہوں نے اس باکس کو ڈسکارڈ نہیں کیا. موسیٰ کے ساتھ موسیٰ کا وہ ڈبہ، وہ تابوت سکینہ، وہ لے کر گھر آ گئی. اتنا سنبھالا کہ جب موسیٰ پر الواح تورات نازل ہوتی تھی، روایات کہتی ہیں وہ اس باکس کے اندر رکھتے تھے. حتیٰ وہ تابوت سکینہ بنی اسرائیل کی جنگوں میں برکت کی ایک علامت رہا. یہاں مادر موسیٰ اور خدا کے درمیان کچھ کمٹمنٹس تھی. پہلی کمٹمنٹ کیا تھی؟ ایک کام تم کرو گی. تم کیا کرو گی؟ تم اسے نیل میں ڈال دو. ہم کیا کریں گے؟ آنکھیں ٹھنڈی کریں گے. ایک رات موسیٰ کے بغیر سونے دیا نہیں. دیکھیں اللہ کو پتہ ہے، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَهُوَ حسبہ، وہ کافی ہے اس کے لیے. پروردگار آج کے دن کے صدقے میں مجھے اور آپ کو مولود کعبہ کی زیارت کے شرف سے مشرف کرے. پچھلے سال یہی ایام تھے، ہم سیطرہ نجف سے داخل ہوئے تو ایک بڑا پیارا سا جملہ لکھا تھا، امن المتوکلون، وہ بہت سکون میں ہیں جنہوں نے اپنا ہر معاملہ اللہ پر ڈال دیا. کتنا اچھا لگتا ہے اللہ کو کہ اس کا بندہ اس پر ڈال دے، اور بندے کو کتنا پیس آف مائنڈ مل جاتا ہے. میں نے آپ کے حوالے کر دیا، آپ جانے. جیسے ہم دنیا کے بہت سارے کام اپنے طرف کے وابستہ لوگوں کے حوالے کر دیتے. اور کمال یہ ہے کہ بہرحال وہ تابوت بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بڑا سنبھال کے رکھا ہوا تھا. لیکن یہ 2 مائیں ہیں، ان کے اقدام بغیر خدا کی مرضی، بغیر خدا کے راز و نیاز، بغیر خدا کی کمٹمنٹ کے نہیں تھے. ایک ایسے ہی عہد و پیمان کی کل رات بھی تھی. عباس، اور عباس کے ساتھ ایک صاحب ہے، ایک شخص ہے جو جن سے روایت کو نقل کیا ہے ہمارے بزرگان نے کہ صحن خانہ کعبہ میں بیٹھے ہوئے تھے. نصف شب کے قریب کا، یعنی کافی لیٹ آور سے جب دیکھا کہ مسجد الحرام میں ایک خاتون داخل ہو رہی ہیں. اچھا یہ لیالی ابیض ہیں، چاندنی راتیں ہیں، چاند شب 13 کا ماہ کامل ہوتا ہے. عباس نے اس ماہ کامل کی روشنی میں دیکھا. اس ساتھی نے کہا کہ لگتا ہے کوئی خاتون ہے جو بیت اللہ الحرام کی طرف آ رہی ہے. کہا ہاں. جب وہ خاتون تھوڑا قریب ہوئی اور وہ شمع جو اطراف کعبہ میں روشن رہا کرتی تھیں ان کی روشنی میں عباس نے دیکھا تو اپنے ساتھی سے کہا یہ تو میرے بھائی کی زوجہ ہے، یہ تو عمران کی اہلیہ ہے. اس نے کہا یہ اس وقت، اچھا مولا کوئی پہلے بچے نہیں تھے اپنی والدہ گرامی قدر کے، 6ٹھا بچہ ہے یہ. یعنی اس سے پہلے عقیل جعفر ہیں، طالب ہیں، عقیل ہیں، جناب ام ہانی ہیں، جمانہ ہیں، فاختہ یا جمانہ یعنی مولا کی 2 بہنیں ہیں، اور یہ 6ٹھا بچہ ہے جناب فاطمہ بنت اسد کا. ایک طالب ایسے ہیں جو کم سنی میں انتقال ہو گیا، باقی تو نسلیں چلی ہیں جناب ابو طالب کی باقی فرزندوں سے. اس سے پہلے کہ جناب عباس جاتے اور اپنی بھابھی سے پوچھے کہ کیا مرحلہ ہے، کیا پریشانی ہے، آپ یہاں اس وقت کیا کر رہی ہیں، آپ کا شوہر کہاں ہے، دیوار کعبہ پر ایک ہاتھ رکھا، ایک اپنے جسم نازنین پر رکھا اور کہا خدا اس مولود کا واسطہ جو میرے اندر ہے اور جو مجھ سے باتیں کرتا ہے، جو میرا انیس ہے، مشکل کو آسان کر. میں ہمیشہ ان جملوں کو خراج عقیدت پیش کرتی ہوں. شہید محسن نقوی کے جملے ہیں، انہی کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں. چلی جا رہی ہے کنیز خدا، لبوں پر مچلتی ہے بس ایک دعا، خداوندہ پورا ہی ارمان کر، میری مشکلیں تو ہی آسان کر. صدا آئی کہ گھبرانا اے فاطمہ، کہ رنج و علم کا ہوا خاتمہ. یہ مشکل میں کیا تجھ کو احساس ہے کہ مشکل کشا تو تیرے پاس ہے. اور حقیقت یہ ہے
اور حقیقت ہے چٹک کر کھلی آرزو کی کلی زمین حرم پر ورود علی. اب وہ ذات آئی ہے کہ جس ذات کی برکتیں بقول ابن ابی الحدید معتزلی کے شارح نہج البلاغہ کہتا ہے ابوالحسن آپ نے کیا کیا، لوگوں نے پچھلوں کو بھلا دیا، اگلوں کو مشکل میں ڈال دیا. ایسے کرتا ہے کوئی، ایسے کرتا ہے. میں تبرکاً 2 روایتیں، پہلی روایت میرے اور آپ کے چوتھے امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام صلی علی محمد محمد وعجل فرجم. اور ایک نقطہ میں اس وقت کہنا بھول گئی کہ جناب فاطمہ بنت اسد کی بھی ایک کمٹمنٹ تھی، ایسے نہیں بندہ اس حالت میں اٹھ کر چل پڑتا اور جائے دیوار گڑگڑائے. اور خواتین بیچاری تو کمزور دل کی ہوں تو ایسے دل بند ہو جائے، ایسے میں ذرا سی بجلی چلی جاتی ہے تو سہم جاتی ہیں. بہرحال ان کو بھی پتہ تھا، جیسے مولا کا جملہ ہے خیبر میں مرحب کے مقابلے میں ان اللہ جی سمتنی امی حیدرہ، تمہیں پتہ ہے میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے. تو انہوں نے ثابت کرنا تھا وہ حیدر کی بھی ماں ہیں. اور واقعی پھر اٹھ کر چلی بھی گئی اندر، دیوار کعبہ بند ہو گئی اور آرام سے. آپ سوچیں ایسے موقع پر اچھا نہ صرف فاطمہ بنت اسد کی، فاطمہ بنت اسد کے ساتھ میں کہتی ہوں جناب ابو طالب کی بھی، وہ 2-3 دن بعد جب لینے کے لیے آئے ہیں تو رسول خدا لینے کے لیے آئے ہیں چچی کو، اور رسول آغوش مادر سے آغوش رسالت پر گئے ہیں امیر المومنین. اصولی اعتبار سے تو ایسے موقعوں پر ابا ہوتے ہیں جو ٹینشن لے لیتے ہیں بیگم کہاں غائب ہو گئی، وہ بھی اس حالت میں. مزے کی بات ہے ہاتھ میں کوئی ٹوکری بھی نہیں تھی، ہوتی تو بنو امیہ کے جو لکھاری ہیں وہ تو 4 آنکھیں رکھ کر زوم کر کے دیکھتے کہ کچھ ہاتھ میں ہے کھانے پینے کا. اور مریم سے زیادہ اکرام تھا، اندر جو کھانے پینے کا اہتمام تھا وہ تو ہمارے تصور سے ویسے ہی والا تر ہے. جو پروردگار جانتا ہے کہ مریم کو بھی طاقت چاہیے، مریم کو کھجوریں اٹھا کر منہ میں رکھنی چاہیے اور وہ کھجور مریم کے وجود کا حصہ بنے تاکہ عیسیٰ ابن مریم کے لیے خوراک تیار کی جا سکے. یہاں پر اندر کچھ پہلے سے اہتمام ہے اور مددگار بھی ہیں ہر اعتبار سے. لیکن یہ روایتوں میں سے بڑی خوبصورت ہے. اس روایت کو القطرہ میں سید احمد مستنبط نے نقل کیا، کہا کہ چوتھے امام 5ویں امام نے کی نگاہ پڑی پدر بزرگوار کے چہرے پر کہ آنکھیں شدت گریہ سے، خوف خدا کی گریہ سے آنکھیں کھچ رہی ہیں، چہرے کا رنگ زرد ہو گیا ہے روزوں کی کثرت سے، اور پیشانی اور ناک زخمی ہے کثرت سجود سے. آ کر بیٹھ گئے. کہا بابا اتنی عبادت نہ کریں، بہت عبادت کرتے ہیں آپ، عبادت تھوڑی کریں. واقع کربلا کے بعد بہرحال حالات، سرکمسٹانسز، فزیکل ریکوائرمنٹس، ذہنی تکلیفیں سب کچھ ساتھ ساتھ ہے. اپنی عبادتوں کو کچھ کم کریں. چوتھے امام نے 5ویں امام سے کچھ نہیں کہا، کہا جاؤ گھر کے اندر ایک صحیفہ ہے جس میں میرے دادا کی عبادتوں کا تذکرہ ہے. راوی کہتا ہے 5ویں امام اندر گئے، ایک مصحف ایک کچھ لکھا ہوا کچھ صفحے تحریر شدہ لے کر آئے اور صفوں کو پلٹنا شروع کیا، صفوں کو بند کر دیا اور کہا کون ہے جو علی ابن ابی طالب جیسی عبادت کرے. اور عبادت بھی کس کمال کی کہ چھٹے امام فرماتے ہیں کہ یہ جو میرے دادا رسول خدا نے فرمایا کہ ضربت و علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، میرے دادا کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت. اچھا یہ ثقلین کون ہے؟ دونوں جہان. کہا وَأَنَا مِنَ الثَّقْلَيْنِ، تم یہ مت سمجھنا کہ ثقلین کے اندر انبیاء نہیں ہیں، اولیاء نہیں ہیں، ائمہ نہیں ہیں. میں جو صادق آل محمد ہوں میں بھی ثقلین کا ایک حصہ ہوں جن کی عبادتوں پر وہ ایک ضربت افضل ہے. اور ضربت کیوں افضل نہ ہوتی؟ جب رسول خدا نے خیبر میں، ہم نے خیبر کا حال الحمدللہ بچپنے سے سنا، جب آواز دے دی لَأَتِيَنَّ الرَّيَّ كَرَّارَ غیر فرار، اب اسے علم دے کر بھیجوں گا جو فرار نہیں کرے گا. اور کیوں رسول خدا یہ جملہ نہ کہتے؟ تاریخ لا کر دکھائے ایک ایسے جری کی مثال جس کی پشت ہمیشہ زرا سے خالی رہی، جس نے ایک رات میں لیلۃ الحریر میں 523 مرتبہ صدائے تکبیر کو بلند کیا اور ہر تکبیر کے بدلے ایک واصل دشمن خدا اور دشمن رسول اور اسلام کو واصل جہنم کیا. اور کمال یہ ہے کہ اسی لیلۃ الحریر جب 523 مرتبہ صدائے تکبیر کو بلند کیا اور ہر تکبیر کے ساتھ ایک ضربت تھی، ایک دشمن رسول خدا کے واصل جہنم ہونے کا پروانہ تھا، اسی لیلۃ الحریر میں صبح کا اجالا نمودار ہونے سے پہلے بار بار دیکھتے رہے. ابن عباس نے کہا کیا دیکھ رہے ہیں؟ کہا طلوع صبح دیکھنا چاہتا ہوں، ایسا نہ ہو نماز اول وقت سے تاخیر میں پڑ جائے. اور اسی جنگ کے عالم میں لیلۃ الحریر میں دو صفوں کے درمیان جبکہ ہر طرف سے تیر و تلوار کی بارش ہو رہی تھی، مصلی بچھایا، عبادت کو انجام دیا. اور عبادت ایسی کہ کیوں فخر رب العالمین اس عبادت پر فخر نہ کرے جس شخص کا سونا
ہونا خدا کے نزدیک اتنا محترم ہو، اے خدا تجھ کو ہی زیبا ہے بڑائی تیری، بے نیازی تو کسی نے بھی نہ پائی تیری، جاگنے والے کو محروم دو عالم رکھا، سونے والے سے کہا ساری خدائی تیری۔ ہم یا علی یا علی یا علی اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ جب خیبر میں بھیجا ہے تو کمال کیا ہے، رسول خدا نے جب اپنا امامہ سر پر رکھا اور سر پر رکھنے کے بعد ایک پلہ گردن پر ڈالا اور کہا، جب حنین میں ملائکہ نازل ہوئے تھے تو ان کے سروں پر بھی امامے اسی کیفیت میں تھے، تحت الحنک کے ساتھ۔ امیر المومنین کی پیشانی پر بوسہ دے کر رسول خدا نے مولا کو تو رخصت کر دیا، ہاتھوں کو اٹھا دیا اور کہا، خدایا بدر میں عبیدہ، احد میں حمزہ تو نے مجھ سے لے لیے، میرے پاس صرف ایک یہ بچا ہے، میرے پاس صرف یہ ایک بچا ہے۔ یہ جملے رسول خدا کے، انسان ان جملوں کو صرف تصور کرتا ہے۔ میں بعض جملوں کے سحر میں بعض اوقات رہتی ہوں، جیسے صاحب المراجعات نے آگے جو موسوی عاملی ہیں انہوں نے جو جملہ شرف الدین نے نقل کیا، کہا جب رسول خدا تشریف لے کر جا رہے ہیں تبوک کے لیے، جو 26 یا 27 یا 28 یا 30 غزوات لڑے ہیں، یہ جو غزوات میں اختلاف ہے یہ بعض اوقات دو جنگی اتنی قریب ہے کہ مورخین نے ایک جنگ لکھا ہے اور یہ واحد غزوہ۔ اچھا مزے کی بات ہے یہ غزوہ لڑا بھی نہیں گیا، مسلمان ایسے ہی روم کی سرحدوں سے واپس آ گئے تھے۔ جب غزوہ تبوک کے لیے رسول خدا لشکر اسلام کو تیار کر رہے ہیں، آگے موسوی اپنی کتاب میں نقل فرماتے ہیں، کہا جب مسلمانوں کا لشکر تیار ہو گیا، رسول خدا صحابہ اور سپاہیوں کے ساتھ مدینے کی سرحدوں تک پہنچ گئے، منافقین نے دیکھا رسول نکل گئے، جنگجو نکل گئے، سپاہی نکل گئے، امیر المومنین مدینے میں آ کر تانے دینے شروع کر دیا عورتوں کی طرح، رسول خدا کو آپ پہ بھروسہ نہیں رہا، آپ کی ٹیک کند ہو گئی ہے، اب رسول خدا کو کسی اور تازہ دم سپاہی کی ضرورت ہے۔ مولا سے بھی رہا نہیں گیا، مولا گھوڑے پر بیٹھے، ابھی لشکر اسلام آخری جسے کہ نا بالآخری کہیں سے کہیں کوچ کر جانا، ہمارے 70-80 بندوں کا ایک گروپ ہوتا تو ایئرپورٹ پر لوگ آسانی سے جمع نہیں ہوتے، یہاں سپاہیوں نے نکلنا ہے، اہل و عیال سے رخصت ہونا ہے، جنگی سامان تیار ہونا ہے، اسے پیک ہونا ہے، اسے اونٹوں پر لادا جائے گا۔ رسول خدا تک پہنچے، دور سے نگاہ پڑی رسول خدا کی، اور جب اپنے گھوڑے سے احترام میں رسول خدا میں اتر کر آگے بڑھے تو آنکھیں ڈبڈبا رہی تھیں، کہا یا رسول اللہ قد ذہب روحی وانکسر ظہری، آپ نے میری جان نکال دی، میری تو کمر ٹوٹ گئی۔ منافقین مجھے مدینے میں کہتے ہیں کہ اب رسول کو تمہاری شجاعت پر بھروسہ نہیں رہا، آپ مجھے چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ جب یہ کہا آپ مجھے چھوڑ کے جا رہے ہیں تو ہاتھوں کو کھول دیا رسالت نے اور کہا یا علی انت لا ترضى، کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہوں؟ انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا اللہ نبی آبادی، تمہیں مجھ سے وہی منزلت حاصل ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی، سوائے اس کے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ جب زبان رسالت سے یہ تسلی آمیز جملے سنے، میرے مولا واپس پلٹ کر آئے، جانا بھی جاہو حشم کا تھا، آنا بھی جاہو حشم کے ساتھ تھا، جن کے سروں پر خدا وہ تاج عزت رکھ دے، وہ تاج شرف رکھ دے۔ ایک اللہ ہے جس کی ایک صفت ہے، ہم دعائے جوشن کبیر میں پڑھتے ہیں، یا من ذکرہ شرف للذاکرین، یعنی اس کا ذکر کرنے والوں کے لیے شرف ہے۔ ورنہ دنیا کے اندر دیکھیں تاریخ ایک ایسی چیز ہے، اپنے اندر ایک گنبد لیے ہوئے ہے، بالآخر لوگوں کے نام ختم ہو جاتے، لیکن خدا کا ذکر ایک ایسا ذکر ہے، یا من ذکرہ شرف للذاکرین، کرنے والوں کے لیے شرف رہتے ہیں۔ اللہ کے بعد مظہر صفات خدا کا چلتا پھرتا نمونہ اہل بیت ہے۔ آپ سوچئے اہل بیت کا ذکر کم شرف ہے کرنے والوں کے لیے؟ تاریخ آج بھی یاد کرتی ہے اسی سرزمین، اسی شہر کراچی کے اندر رشید ترابی صاحب کو، رشید ترابی صاحب کے بعد مرحوم طالب جوہری علی اللہ مقامہ کے، اور ایسے ہمارے پاس ہمارے دامن میں شہید سبط جعفر، ہمارے دامن میں کیا کیا گوہر ہائے گراں بہا نہیں تھے۔ جب قبرستانوں میں قدم رکھتے ہیں تو یہ کہنے کو بھی دل چاہتا ہے زمیں کھا گئی آسماں کیسے کیسے، جن کی یاد آج ذکر اہل بیت کے ساتھ ہے، جن کا نام آج ذاکر اہل بیت کے طور پر جسے کہیں معرفی کروایا جاتا ہے۔ لیکن بہرحال ذات بابرکت کے اندر سب سے پیاری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ امیر المومنین کی ذات مجموعہ ازداد کہلائی۔ یعنی یہاں پر ہمارے ہسٹورین نے کچھ جملے نقل کیے، کہا جو نارملی جو شخص سپیکرز ہوتے ہیں نا وہ ڈرپوک بھی ہوتے ہیں، یعنی اچھے گڈ سپیکر ضروری نہیں کہ اچھے بہادر ہوں۔ کہا خطابت کے میدان میں کیسے شاہ سوار تھے امیر المومنین، جب تک رسول خدا زندہ رہے، حیات بابرکت رسول خدا کے اندر جو انہوں نے مشترکہ
33 سال گزارے امیر المومنین نے، اور رسول خدا نے کہا ماہتاب تحت شعاع آفتاب رہے. ماہتاب تحت شعاع آفتاب، اس وقت بھی زمین کے اوپر چاند ہے، سورج کی روشنی اسے اجازت نہیں دیتی کہ چاند اپنے نور کا ظہور کر سکے. کہا حیات رسول خدا میں ماہتاب تحت شعاع آفتاب کی طرح رہے. اور اس کے بعد بھی 25 سالہ گوشہ نشینی تھی. یہ میرا شکوہ ہے، ہم نے مولا کے وہ 25 سال کھا لیے. کیوں کھائے؟ یہ ایک الگ درد ہے، یہ ایک الگ درد ہے. ہمارے پاس مولا کے ان 25 سال کی کیا داستان. اگر میں فرض کریں تھوڑی دیر کے لیے چھوٹا سا چارٹ بناؤں، مثلا آپ تو بہرحال بہت ہی محترم طالبات ہیں مدرسۃ القائم کی، اگر ہم اپنے بچوں کے لیے جو مدرسے میں چھوٹی بچیاں آتی ہیں ان کے لیے ہم ایک چارٹ بناتے ہیں، مولا کی زندگی کے فیزز بناتے ہیں. آغا عسکری نے اور بزرگان نے ایسے کام بڑے کیے ہیں تاریخ کی کتابوں میں. ولادت سے لے کر بعثت تک پہلا فیز، اس بعثت تک ہمیں کیا ملتا ہے؟ مولا کی وہ کمسمی ہے نا، وہ پہلے 10 سال ہیں تقریباً، آلموسٹ بچپنا ہے مولا کا. اس کے بعد بعثت سے لے کر ہجرت تک. اچھا، اس کے اندر مولا پھر بھی کہیں کہیں نظر آتے ہیں. خود امیر المومنین نے فرمایا ہے میں رسول خدا کے ساتھ ایسے تھا جیسے اونٹنی کا بچہ اونٹنی کے ساتھ. پھر ہم ہجرت سے دیکھتے ہیں، ہجرت سے شہادت رسول خدا تک، یہ کریٹیکل فیز ہے. اس میں وہی بات غزوات ہیں، اس میں بدر ہے، اس میں خیبر ہے، اس میں خندق ہے، اس میں احد ہے، اس میں حنین ہے، اس میں مولا ہے اور مولا کی پے در پہ فتوحات ہیں. اچھا، شہادت رسول خدا پر ایک چھوٹا سا سٹاپ لگتا ہے. شہادت رسول خدا سے لے کر شہادت جناب سیدہ تک کے 75 یا 95 دن. ان 75 اور 95 دنوں کے لیے ایک خط ہے تاریخ کے اندر محفوظ حاکم شام کا، جس میں امیر المومنین کو سرزنش کرتا ہے، توبیخ کرتا ہے. اور میں نے جب وہ خط پڑھا تو میرا دل چاہا میں کیا کہوں، میں کچھ نہیں کہہ سکتی. اب تو ویسے ہی ہمارے جسے کہ نا منہ کے اوپر ایک سٹاپ پر لگ رہا ہے، جس طرح سے جو بلز وغیرہ کے سلسلے چل رہے ہیں. شہادت سیدہ کونین سے لے کر آخر 35 یا 36 ہجری قتل عثمان بن عفان تک 25 سال ہے مولا کے. ہم نے ان 25 سال پر بات کی نہیں. ہم ان 25 سال کے بارے میں خطبہ شکشکیہ کا صرف ایک جملہ جانتے ہیں نہج البلاغہ سے، جس میں مولا کائنات فرماتے ہیں صبر تو علی حقی، میں نے صبر کیا. کیسا صبر کیا؟ وفی عین قضا وفی حلق شجا، میری آنکھ میں کانٹا تھا، گلے میں ہڈی تھی. یعنی آنکھ کا کانٹا لمحوں میں انسان کو تڑپا کے رکھ دے. مولا نے 25 سال 1/4 صدی ایسی گزاری. وفی عین قضا وفی حلق شجا، گلے میں ہڈی تھی. گلے کی ہڈی آپ نے دیکھا انسان کو کیسے ایسا لگتا ہے جیسے آنکھیں ابھی پھٹ جائیں گی درد کے مارے. ہم نے بھی ان 25 سال کی بات نہیں کی. پھر آخر کے 4 سال 9.5-10 مہینے کے لگ بھگ کا ظاہری خلافت کا فیض ہے. البتہ شہید مرتضیٰ مطہری نے اپنے مقتل کے اندر انسان کامل یا مقتل مطہر میں سے کسی ایک کتاب میں اشارہ کیا. انہوں نے ایک اور الگ سے فیض، ایک برانچ نکالی. کہا لاسٹ 43 آورز ضربت سے لے کر شہادت تک کے، ضربت لگی ہے فجر کے لگ بھگ. اس میں بحث ہے کہ نماز فجر کی تھی، نافل فجر تھی. میں اس بحث میں جانا بھی نہیں چاہتی، لیکن یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ 19 ماہ مبارک رمضان کو صبح کی نماز کے وقت میں وہ جو ٹائم پیریڈ ہوتا ہے نماز کا، اس میں ضربت لگی. نماز فجر کی تھی. اس کی تائید میں ہمارے پاس وہ روایت ہے کہ جیسے امام حسن پہنچے کہا کہ پہلے نمازیوں کی نماز مکمل کراؤ. اور پھر شہادت ہے مڈ نائٹ کی، 21 اور 20 کی درمیانی رات. 21 کی صبح سے پہلے تو بیٹے دفنا کر واپس آ چکے تھے. راوی کہتا ہے مسجد کوفہ میں بیٹھے ہوئے تھے، میں نے دیکھا کہ مسجد کوفہ کے دروازے سے امام حسن، امام حسین، فرزندان امیر المومنین اور فرزندان امیر المومنین کے ساتھ فرزندان جعفر طیار اور فرزندان عباس ہے، عبداللہ ابن عباس، عبیداللہ ابن عباس. اور جب یہ داخل ہوئے مسجد الکوفہ میں تو امام حسن اور فرزندان ابوالحسن نے سیاہ لباس پہنے ہوئے تھے. ان کے سیاہ دشداشوں نے ہمیں بتا دیا کہ علی کی شہادت ہو گئی ہے. عاشا سعیدہ ماتا سعیدہ، یہ وہ جملہ ہے جو سعصہ بن سوہان نے مولا کی خبر پر کہا. فرزندان امیر المومنین لمیٹڈ 9 یا 8 نام ہے تاریخ میں. یہ وہ افراد ہیں جنہوں نے امیر المومنین کی تشییع جنازہ میں شرکت کی تھی. بالآخر ان کو سب کچھ نصف شب میں وائنڈ اپ کرنا ہے نا. آپ سوچیے صرف حجاج بن یوسف نے 3000 کے لگ بھگ قبریں عراق کے اندر کھدوائی ہیں امیر المومنین کا جسد باہر نکالنے کے لیے. کم مصیبتیں تھیں امیر المومنین کی. بقول آغا عبدالحسین امینی صاحب کتاب نفیس الغدیر کے فرماتے ہیں ابوالحسن میں قیامت کے دن آپ کے دشمنوں سے مخاصمہ کروں گا، خدا کی بارگاہ میں ان کی شکایت کروں گا. میں نے قصد کیا تھا کہ میں آپ کی فضیلت پر کتابیں لکھوں گا، انہوں نے مجھے مجبور کر دیا کہ میں آپ کی حقانیت کو ثابت کرنے پر الغدیر لکھنے پر مجبور ہو جاؤں.
خیر امیر المومنین کی قدردانی کم نہیں تھی ان لوگوں سے جنہوں نے امیر المومنین کے لیے الگ سے جا کر ایکسٹرا ایفرٹس کی ہیں. سید عبداللہ فاطمی میاں اسی ضمن میں، کیونکہ جب آغا امینی نے صاحب کتاب نفیس الغدیر نے الغدیر لکھی، اچھا کمال کیا ہے، الغدیر کو کمپائل کرنے میں انہوں نے شاید زندگی کے 40 سال لگا دیا. اور یہ علامہ امینی سے پہلے ایک ہمارے برصغیر پاک و ہند کی ایک درخشاں شخصیت بھی یہ کام کر چکے. مرزا حامد حسین موسوی ہندوستان میں، انہوں نے ابقات الانوار لکھی. کمال کیا ہے، ہم بعض اوقات جب حوصلہ افزائی کرتے ہیں تو صرف لگتا ہے ہمیں ایران اور عراق اور لبنان اور پتہ نہیں جبل عامل کے علماء کی قدردانی ہونی چاہیے. کمال یہ جس طرح صاحب ابقات الانوار زندگی کے آخری 2 سال میں کینسر جیسے موذی مرض سے لڑتے لڑتے بستر نشین ہو کر دنیا سے گئے ہیں، صاحب کتاب الغدیر بھی زندگی کے آخری 2 سال میں کینسر جیسے موذی مرض سے لڑتے ہوئے دنیا سے چلے گئے. لیکن ایک بڑی عجیب سی بات ہے، ان کے صاحبزادے آغا امینی کے محمد رضا امینی مشہد مقدس میں انتقال ہوا، صاحب الغدیر کا علامہ عبدالحسین امینی کا مشہد میں تشییع جنازہ ہوئی. اچھا تشییع جنازہ کے پیچھے بھی ایک عجیب داستان ہے. نماز پڑھ رہے تھے حرم میں، ابھی تو حرم اتنا بڑا کر دیا بندے کی ٹانگیں چل چل کے تھک جاتی ہیں، ورنہ مجھے یاد ہے 90s میں ہم عیدگاہ سے حرم جایا کرتے تھے. اب آپ جا کر مشہد میں گوگل میپ کھولیں، عیدگاہ کہاں ہے، وہ سہن جواز الائمہ کے اندر ہے. حرم امیر رضوی بہت زیادہ ایکسٹینڈ کر دیا انہوں نے، لیکن حرم امیر المومنین میں کھڑے تھے، کسی برادران نے سنت کے عالم نے کھڑے ہو کر کہا یہ کیا تم لوگ جو دل میں آتا ہے بول دیتے ہو. آقا نے کہا ہم نے ایسا کیا کہہ دیا؟ کہا میں نے کل تمہاری ایک تقریر میں سنا ہے یا کہیں تمہاری تحریر میں پڑھا ہے کہ تم نے کہا علی ایک رات میں 1000 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے. کہاں ایسے کیسے ہو سکتا ہے، ہو ہی نہیں سکتا، اب تم لوگوں کا بھی جو دل چاہتا ہے بولتے ہو. اچھا آپس میں وہ لگے ہوئے تھے، انہوں نے کہا ثابت کر دوں. کہا کر دے. کہا کیسے ثابت کریں گے؟ کہا جمعرات کو رات کو تشریف لے گا یہیں حرم رضوی میں. اس نے کہا میں آ جاؤں گا. کہا بے شک جسے مرضی لے آنا، حرم کے دروازے تو کھلے، ہر خاص عام کے لیے کھلے. کہا آ جاؤں. کہا آ جاؤ. اچھا جیسے یہ بات پھیلی، اس زمانے میں انسٹا نہیں تھا، فیس بک نہیں تھا، لیکن پھیل گئی بات. اب شیعہ علماء نے جا کر آغا امینی کو سمجھانا شروع کر دیا، آپ کو کچھ مناظرہ وغیرہ کرنا تھا، آپ کہیں ہمیں بولتے، ہمیں اعتماد میں لیتے، ہم کوئی کانفرنس روم، کوئی سیمینار کچھ ارینج کراتے. عوام کے درمیان میں بات کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عوام دونوں سائڈوں کی جذباتی ہوتی ہے. العوام، اب یہ جو جملہ پڑھنے لگے نا، پہلے آپ صلوات پڑھیں پھر میں جملہ پڑھوں. محمد وعجل فرجہم. العوام کالانعام، چوپایوں کی مانند ہوتی ہے. یہ میرا جملہ نہیں ہے، عربی لٹریچر کا جملہ ہے، ایسے جملے میں بنا بھی نہیں سکتی. لیکن بہرحال اب اگلی جمعرات کو میں نے یہ داستان ایک آرٹیکل میں پڑھی تھی، وہ آستان قدس رضوی سے وہ میگزینز وغیرہ جو چھپتے تھے. کہا بعض برادران سنت کے علماء زائدان سے ٹکٹ لے کر آگے دیکھتے ہیں، لیٹ سی کیا کرتا ہے یہ. کہا حرم رضوی میں اتنا رش، ایک تو ایسے ہی شب جمعہ میں دعائے کمال وغیرہ کے ایونٹس بھی ہوتے ہیں. کہا اہل سنت کے علماء، شیعہ علماء ہمارے، اب میرا خیال ہے میں اگر وہاں ہوتی تو بیٹھ کے تسبیح پڑھتی، اللہ میاں عزت رکھ لی، اللہ میاں یہ کر لیا، اللہ میاں. ہمارا کام عورتوں کا اور کوئی کام ہوتا ہے؟ ہر جگہ بیٹھ کے تسبیح لے کر بیٹھی ہوتی ہوں. اور پھر کبھی کبھی کہتی ہیں جس کا جس وظیفے پر بھروسہ ہے وہ پڑھ لے. ابھی جو لائٹ کا ایشو ہوا تھا نا، تو میری ایک دوست کا میسیج آیا، جس وظیفے کو مجرب سمجھو. میں نے کہا آپ اللہ کو بس یا اللہ کہہ دیں. یونس نے ایک دفعہ مچھلی کے پیٹ میں کہا تھا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. خدا نے نجات دے دی. ہم 1.25 لاکھ دفعہ پتہ نہیں کس دل سے پڑھتے. کبھی کبھی تو مریض کے تھوڑی دیر بعد انا للہ کے میسیجز چلنے پڑتے ہیں، اللہ پاک معاف کر. کہا لیکن کھچا کھچ بھر گیا. مغربین کی نماز ختم ہوئی، آقا نے کہا ان برادران اہل سنت کے عالم سے، کہا بات شروع کریں. کہا کرو. آقا نے حرم رضوی کے صحن میں فجر سے پہلے 1000 رکعت نماز پڑھ کے دکھا دی اور کہا جب مومن ایک رات میں 1000 رکعت نماز پڑھ سکتا ہے، وہ امیر المومنین تھے جن کے قبضہ قدرت میں خدا نے وقت بھی قرار دیا تھا. تم نے سوچا ہم نے ایسے ہی کچھ کہہ دیا ہے. لیکن علامہ امینی کے بارے میں تشییع جنازہ ہوئی، مشہد مقدس میں جنازہ کربلا لے جایا گیا، کاظمین، سامرہ، پھر نجف اشرف پہنچا. نجف اشرف میں وہ آغا سیستانی کا جہاں آفس ہے ان کے سامنے ان کا مکتبہ ہے، وہیں پر وہ دفن ہیں. اور ان کے صاحبزادے یہ جملہ نقل کرتے ہیں، کہا کہ ابا کے ایک فرینڈ تھے بڑے اچھے سے، اور مجھے بڑا تھا کہ یہ ابا کے جب تشییع جنازہ ہو گئے تو نارملی جو بہت قریب کے لوگ ہوتے ہیں وہ آتے ہیں گھر پر پرسہ دینے کے لیے. پرسہ دینے نہیں آئے. کہا تیسرا چوتھا دن تھا، ملازم نے گھر کے آ کر کہا وہ صاحب آئے ہیں. میں نے ان سے کہا بٹھاؤ. کہا میں بیٹھا تو انہوں نے میرا چہرہ دیکھ کر کہا ناراض تھی. ناراض ہو؟ میں نے کہا جی. کہا کہ کیوں؟ کہا امید ہوتی ہے نا انسان کو، دیکھیں بہت قریبیوں سے ایسی امید ہوتی ہے کہ وہ جنازے کے بعد گھر پر بھی آئیں گے. کہا کہ میں نے سوچا تھا میں اس وقت تک تم سے
تمہیں تسلی نہیں دوں گا جب تک تمہارے باپ کا مقام نہ دیکھ لو۔ کہا پچھلے 40 سال سے سونا، بچھونا، اوڑھنا، کھانا پینا، ہر چیز تمہارا باپ فنا فی عشق علی تھا، یعنی امیر المومنین کے عشق میں وہ فنا تھا، اور میں جاننا چاہتا تھا امیر المومنین کیا دیں گے۔ دیکھیں ان محبتوں کی قیمت ہے، ان محبتوں کی قیمت ہے۔ کہا میں نے تمہارے باپ کی روح سے توسل کیا کل رات، اور میں نے کہا امی آ کر بتاؤ تو صحیح وہاں کیا خبر ہے، یہ جو سب کچھ ہم پڑھتے ہیں سنتے ہیں ایسا وہاں پر کیا کیفیت ہے؟ کہا میں نے دیکھا میدان محشر ہے، میں نے اچھا محشر کی 3 چیزوں سے میں ڈرایا گیا بچپن سے، اور صحیح ڈرایا گیا ہے، ایک گرمی سورج سوا نیزے پر ہوگا، ایک بھوک، اور ایک پیاس، پتہ نہیں زبانیں لٹک کر کہاں جا رہی ہوں گی واللہ عالم۔ کہا میں نے دیکھا میدان محشر ہے، حوض کوثر ہے، حوض کوثر پر رنگ برنگے گلاس ہیں، یعنی ہر سائز کے۔ دیکھیں جس کی جتنی زحمت، آپ چائے کے ایک کپ میں جتنی چینی ڈالتے ہیں اتنی میٹھی ہوتی ہے نا، آپ ایسا تو نہیں 4 ایسے چھڑک دیں چینی کے ذرات تو وہ میٹھی ہوگی، نہیں، اس کے لیے آپ کو اتنی ہی چینی ڈالنی پڑے گی۔ کہا میں نے دیکھا کچھ معمورین ہیں حوض کوثر پر، آتا ہے مومن اس کی زحمتوں کے مقابلے میں، کسی کو اتنا وہ فنجان جس میں عراقی اور ایرانی قہوہ پیتے کتنا چھوٹا سا ہوتا ہے، کسی کو بڑا، کسی کو پنجابیوں کی لسی والے گلاس، رنگ برنگے گلاس ہیں، رنگ برنگے ظرف ہیں، حوض کوثر پر جام کوثر ہے۔ کہا اسی اسنا میں میری نگاہ تمہارے باپ کے چہرے پر پڑی جو آ رہا ہے اور پسینے سے تمتمایا ہوا چہرہ ہے۔ کہا تمہارا باپ قریب پہنچا حوض کوثر کے، اور نگاہیں حوض کوثر پر ہیں، دیکھنا چاہتا ہے اب حوض کوثر سے مجھے کیا نصیب ہوتا ہے۔ کہا میں نے سوچا ابھی معمورین میں سے کوئی اٹھے گا اور تمہارے باپ کو سیراب کرے گا، لیکن تعجب تو مجھے اس وقت ہوا جب میں نے دیکھا امیر المومنین کھڑے ہوئے ہیں، آہستہ آہستہ آستینوں کو پلٹ رہے ہیں، اور پلٹتے ہوئے آستینوں کے ساتھ حوض کوثر پر پہنچے ہیں، اپنے چلو میں حوض کوثر کا وہ پانی لیا، تمہارے باپ کے ہونٹوں سے لگا کر کہا اللہم بیض وجہک کما بیضت وجہی، جیسے تم نے میری آبرو کی حفاظت کی نامینی دنیا میں، خدا تمہارے چہرے کو وجیح یعنی آبرو مند قرار دے۔ کہا میرے دل کو تسلی ہو گئی، میں کہوں آپ نے اتنی دیر کا انتظار کیا، آپ صرف صبح 19 کا احوال ذہن میں رکھتے۔ جب امیر المومنین گھر میں داخل ہوئے ہیں پہلا کام یہ کیا امام حسن نے، اہل کوفہ کے لیے ممنوع الملاقات قرار دے دیا۔ امیر المومنین آخری یہ 43 گھنٹوں میں ممنوع الملاقات ہے، کوفے والوں کے لیے دروازے بند تھے۔ مولا نے صحابہ کو واپس پلٹا دیا، اب ہمارے ممبر والے کچھ بھی کہیں کہ گریے کی آواز نہ سنیں، لیکن امیر المومنین آخری گھنٹوں میں ضربت سے شہادت تک ممنوع الملاقات تھے۔ میکسیمم 9 یا 8 یا 10 افراد ہیں جن کی ملاقات کی داستانیں تاریخ میں مفصل موجود ہیں۔ کہا امام حسن سین خانہ میں آیا، آپ نے دیکھا ہوگا مسجد کوفہ کے ساتھ وہ ام ہانی کا گھر چھوٹا سا جہاں امیر المومنین اکوموڈیٹ تھے۔ امام حسن کو محسوس ہے کوئی ہے دروازے کے باہر، کوئی ہے جو آہستہ آہستہ سناٹے میں رونے کی آواز محسوس ہو جاتی ہے۔ مولا گھر سے باہر نکلے، دیکھا کوئی ہے جو سر کو نیچے رکھ کے رو رہا ہے۔ کہا کون؟ سر اٹھایا، کہا اسبغ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ کہا آپ کے والد نے اندر جانے کی اجازت نہیں دی۔ مولا نے کہا کوئی اندر نہیں آئے گا، میں معمور ہوں، معموم ہوں، میں رک گیا، میری محبت نے گھر جانے کی اجازت نہیں دی۔ یہ جملہ بہت گہرا ہے، میری محبت نے مجھے محبتیں گھر جانے نہیں دیتی۔ خدا نخواستہ کسی اللہ نہ کرے کسی کا کوئی عزیز ICU میں ہو، وینٹ پر ہو، محبت گھر جانے کی اجازت دیتی؟ مجبوری میں انسان چلا جائے نماز کے لیے یا کسی دوسری ضروری حاجت کے لیے، لیکن محبت جانے کی اجازت نہیں دیتی۔ کہا محبت جانے کی اجازت نہیں دیتی۔ اب اسبغ کا جملہ سنیے گا، یہ عشق ہے امیر المومنین کا۔ کہا اب الحسن سے کہیں ایک نظر دیکھو۔ امام حسن اندر آئے، ہمارے استاد کہتے ہیں، کہا بابا سب چلے گئے، اسبغ باہر دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے، اجازت ہو ایک نظر دیکھنا چاہتے۔ امیر المومنین نے کہا بلاؤ اسبغ کو۔ اسبغ اندر آئے۔ یہ روایت ہم تک اسبغ بن نباتہ سے پہنچی ہے، جس میں راوی کہتا ہے نا کہ میں نے دیکھا علی کے سر پر ایک زرد رنگ کا دستمال یا پٹی بندھی ہے، اور ہم نہیں طے کر پائے چہرہ زیادہ زرد ہے یا علی کا چہرہ زیادہ زرد ہے، یا کپڑا پٹی کا رنگ زیادہ زرد ہے، خون اتنا بہہ چکا تھا۔ مولا مجھے آج کا دن آپ کی ہر فضیلت کا دن ہے، آپ کی شجاعت، آپ کا علم، آپ کا ایثار، آپ سراپا، آپ کی فصاحت، آپ کی بلاغت، ہر چیز، مجھے آپ کی صرف ایک خصوصیت سے آج سروکار ہے، وہ سخاوت ہے۔ ہم پلے بڑے ان گھروں میں جہاں ہمیں داستانوں میں سنایا گیا،
تاریخی حقائق سمجھائے گئے. ایک مولا روانہ سفر تھے, ایک گداگر نے آ کر ہاتھ پھیلایا, نابینا صحابی تھا, کہا ابوالحسن بھوکا ہوں. مولا نے قمبر سے کہا قمبر یہ روٹی کا سوال کرتا ہے. قمبر بھی ٹالنے کے موڈ میں تھے. قمبر نے کہا مولا روٹی جو ہے وہ ٹوکری میں ہے, باسکٹ میں ہے. مولا نے کہا باسکٹ دے دو. کہا وہ جو برتن ہے, وہ جو ظرف ہے روٹیوں کا, وہ کجاوے میں ہے. کہا قمبر کجاوا دے دو. کہا کجاوا ناقے پر ہے. کہا ناقہ دے دو. کہا ناقہ قطار میں ہے. کہا قطار دے دو. قمبر نے جب قطار کا نام سنا تو ہاتھ سے مہار چھوڑ دی. کہا مہار کیوں چھوڑ دی؟ کہا دریائے سخاوت اتنا جوش میں ہے, میں ڈر گیا کوئی کہے کہ ناقے کی مہار قمبر کے ہاتھ میں ہے تو آپ کہیں قمبر دے دو. بخشی جسے اونٹوں کی قطار ایک گدا تھا, کیا مجھ سے زیادہ وہ گرفتار بلا تھا؟ ہاتف کی ندا آئی کہ محتاج بڑا تھا, دعوائے غلامی اسے کیا مجھ سے سوا تھا. بندی کی طرف چشم عنایت نہیں کرتے, مجرم ہوں میں ایسی کہ حمایت نہیں کرتے. اعداد رس خلق مولا میں آپ کو کون سی کوئی ایفرٹ کرنی ہے؟ اونان کے خاک رابہ نظر کی میاں کنن, آپ نے ایک نگاہ ڈالی. مولا آپ کو کچھ نہیں کرنا, اونان کے خاک رابہ نظر کی میاں کنن. مجرم ہوں میں ایسی کہ حمایت, آپ میری حمایت نہیں کریں گے. اس میں اور مجھ میں کیا فرق ہے؟ وہ بھی ایک گدھا تھا, میں بھی ایک گدھا ہوں. وہ بھی مانگنے والا تھا, ہم بھی مانگنے والے. اور ہم تو اتنے بڑے دن آئے ہیں آپ سے مانگنے کے لیے, اور کیوں نہ مانگے؟ ہمارے پاس یا تو مجھے کوئی اور دوسرا دروازہ بتا دیں, میں اس دروازے پر چلی جاؤں. ہم تو اسی سوچ پر بڑے ہوئے کہ یہ ایسا وعادتکم الکرم وسجیتکم الکرم وعادتکم الاحسان. زیارت جامع کبیرہ میں یہ کہہ کر سلام بھیجتے ہیں, آپ کا کرم اور احسان آپ کی گٹھی کے اندر ہے. آپ کے دربار جب جنگ کا بازار اور کارزاز گرم تھا, جب کسی نے کہا اپنی سیف یا ابن ابی طالب, جب اس مشرک کی تلوار ہاتھ سے گری اور ٹوٹ گئی اور اس نے اپنے آپ کو نہتا پایا تو ہاتھ پھیلا دیا, کہا اپنی تلوار مجھے عطا کر دیں. مولا نے تلوار پلٹا دی. کہا تم نے تلوار دیتے وقت سوچا نہیں کون بچائے گا؟ مولا نے کہا وہ بچانے والا اوپر بیٹھے, تلوار تھوڑی بچاتا ہے. صحیح علامہ اقبال نے کہا ہے کہ مومن ہے تو لڑتا ہے بے تیغ سپاہی. کہا آپ نے سوچا نہیں یہ کارزاز یعنی جنگ کا ایک عالم ہے. کہا کہ میں نے صرف یہ دیکھا تمہارا ہاتھ میرے آگے پھیلا ہے. حارث حمدانی نے جب دستے طلب دراز کیا تھا تو مولا نے اپنا چہرہ پردے کی اوٹ میں کر لیا اور حارث سے کہا حارث مجھے دینے کے قابل پایا, یعنی مجھے سوال کرنے کے قابل پایا. کہا مولا آپ سے نہیں مانگوں گا تو کس سے مانگوں گا؟ اور ایک جملہ تبرکن کا, میرا ٹائم ختم ہو گیا. وہ جملہ بڑا عجیب ہے. اب بعض لوگ اس پر تبصرہ بھی کرتے ہیں, لیکن میں نے صبح بھی اپنے جو میری تھا پروگرام میں نے اس میں بھی کہا کہ مولا آپ نے 19 کی صبح جس طرح سے نقل کیا گیا, ارباب منبر کے جملے انہی کو ہدیہ کریں. جب دروازے پر پہنچ گئے تو امام حسن نے کہا پہلے چٹائی زمین پہ رکھو. امام حسن نے حکم کی تعمیل کی, چٹائی زمین پہ رکھی. کہا اب تم اور کوئی اور بیٹا آگے بڑھے اور مجھے سہارا دے کر کھڑا کرے. امام حسن نے وہ جو اولاد کی محبت ہوتی ہے نا, جیسے ماں باپ کی محبت انسان کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیتی ہے, اولاد کی محبت بھی ایسی ہے عزیزان من. امام حسن نے کہا بابا خون بہت بہہ گیا ہے. یہ وہی مقام ہے جہاں عمرو بن عبد کی ضربت 23 سال کی لگ بھگ عمر میں لگ چکی ہے. زہر میں بجھی ہوئی تلوار ہے. اسیر ابن عمر کا پہلا جملہ تھا جب مولا کا معائنہ کیا, کہا ابوالحسن کہ وصیتیں کر لیں, خون زہر میں سرایت کر چکا ہے, خون سارے جسم میں پھیل چکا ہے, مولا نہیں بچیں گے. کہا بابا آپ کھڑے نہیں رہ پائیں گے. اب یہ جملہ ارباب منبر کا میرا آخری جملہ. امام حسن نے جب کہا نا نہیں کھڑے رہ پائیں گے, امیر المومنین نے کہا ابھی تھوڑی دیر پہلے میری بیٹیوں نے مجھے دیکھا میں قدموں پر چل کر گھر سے گیا ہوں. ابھی دروازے کے پیچھے جبرائیل کی آواز گونج گئی, واللہ لتحدمت ارکان الہدی قد قتل ابن عم المصطفیٰ. کہا جبرائیل کی آواز گونج گئی, میری بیٹیوں نے وہ آواز سن لی, کوفے کے اندر ہلچل مچی, میری بیٹیوں نے یہ سب دیکھ لیا, دروازے کے پیچھے کھڑی ہوں گی, روئیں گی. وہ باپ جو پیروں پر چل کر جائے اور بھائیوں کے کندھوں پر واپس آئے, وہ بیٹیوں کو رلا دیتے ہیں. مولا میں نے صرف آپ کو ایک جملہ کہنا, رسول خدا کہتے ہیں میں اور علی سمت کے 2 باپ ہیں. آپ کی بیٹیاں, ان کا مقام, ان کی منزلت, ان کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے کسی کے ساتھ. لیکن یہاں امت کی کچھ بیٹیاں ہیں جو پریشان ہیں, جو مبتلا ہیں. آج کے اس عظیم دن کے صدقے یا رسول اللہ, خدا نے آپ کو اپنی بارگاہ سے
سلطان نصیر دیا آج کے دن، فاطمہ بنت اسد، خدا دے آپ کو ایک بونے سے ایک ہمدم، ایک نام کو روشن کرنے والا فرزند دیا آج کے دن کے صدقے میں پروردگارا ہماری سب سے بڑی ایک حاجت ہے، تو ہمارے ولی کے ظہور میں تعجیل فرما۔ پھر ایک خصوصی دعا ان بیٹیوں کے لیے، ان بہنوں کے لیے، ان ماؤں کے لیے، ان خواتین کے لیے جو بالآخر زندگی کی چکی میں مشکلات میں مبتلا، اور آج کل تو مشکلات بڑی عجیب و غریب قسم کی ہو گئی ہیں۔ ہم تو یہیں بیٹھ کے تسبیحاں پڑھتے رہتے ہیں، لوگ گیس کے لیے بھی دعائیں مانگتے رہتے ہیں، آ جائے ٹائم پر آ جائے سارے، یعنی زندگی کے اندر ایک اضطراب ہے، حقیقت برکت نہیں رہی، چھوٹی چھوٹی سی مشکلات ہیں، شادیوں میں مشکلات ہیں، گھر کے سکون آہستہ آہستہ ناپید ہوتے جا رہے ہیں۔ یعنی میں دعائے افتتاح کے آخری وہ جملے پڑھتی ہوں کہ شدت الفتن بنا، ہر طرف سے لگتا ہے فتنہ ہے۔ آپ موبائل بچے کے ہاتھ میں دے کر بھی مضطرب ہیں، اور بچے کے ہاتھ سے لے کر بھی بچہ آپ کو اس سکون سے بیٹھنے نہیں دے گا، مضطرب ہیں ہر اعتبار سے، ہر جگہ پر، کہیں ممتا مضطرب ہے، کہیں شادی شدہ زندگیاں خطروں کی زد پر ہیں، اتنی مشکلات، مشکل کشا کے واسطے سے ہم دعا کرتے ہیں۔ ہماری سب مومنات کے لیے ہم دعا گو ہیں، لیکن علی الخصوص آپ ہماری مدرسۃ القائم کی جو طالبات آئی ہیں، آپ نے اس عظیم دن میں طلب علم کے لیے قدم اٹھایا، یقیناً انشاءاللہ کہ ملائکہ نے آپ کے پیروں کے نیچے پر بچھائے ہوں گے۔ پروردگارہ ہماری آنے والی اس چھت کے نیچے موجود ہماری بہنوں بیٹیوں کی مشکلات کو برطرف فرما۔ ذرا زور سے آمین کہیں۔ ہاں، آپ کو یہ جو دوپہر میں کھانا نہیں کھاتے نا، یہی نتیجہ نکلتا ہے۔ میری بھی جو آواز نہیں نکلی کیونکہ آج میں نے بھی نہیں کھایا، یہ المیہ میں آپ کو بہت دل کی گہرائیوں سے محسوس کر سکتی ہوں۔ پروردگارہ ہمارے دلوں میں حاجتیں ہیں، میں صبح سے رسول خدا سے کر رہی ہوں، ان ایکسپیکٹڈ کوئی بلیسنگ کبھی کبھی ہوتی ہے نا، چھوٹی چھوٹی سی بھی دعائیں ہوتی ہیں، نکے نکے، ہمارے پنجابی کہتے ہیں نکے نکے چاہ۔ اور آج دیکھیں میں دوپہر میں ایک بڑی اچھی سی دوست کی طرف سے وہ پانی پوری کا ایک پیکٹ پہنچ گیا عید مبارک کے ٹیگ کے ساتھ، تو میں نے کہا اس کو کہتے ہیں بن مانگے دیا، اور اتنا دیا ہے دامن میں ہمارے سمایا نہیں۔ میں نے بھی سوچا تقریر کے بعد جا کر کھاؤں گی تاکہ اگر گلے پہ اثر پڑنا ہو تو تقریر کے بعد پڑھے، مدرسے کی گفتگو مکمل ہو جائے۔ پروردگارہ ہم آج تجھ سے طلب کرتے ہیں بن مانگی نعمتیں، کچھ ایسی بن مانگی نعمتیں جیسے تو نے جناب بلقیس کو دی، وہ بحث کرنے آئی تھی، سلیمان کی زوجہ بن گئی، بڑی لاڈلی زوجہ تھی، سلیمان نے تو جنات کو زمین سمندر میں ڈال دیا تھا کہ اس کے لیے نکالو، اور بڑے شیشے کا محل وغیرہ تیار کرایا تھا۔ موسیٰ کے ساتھ ساحر جھگڑنے کے لیے آئے تھے، شہادت لے کر پلٹے، موسیٰ آگ لینے کے لیے گئے تھے، نبوت لے کر پلٹے۔ ہمیں بھی بن مانگی ہوئی بے مثال اور با کمال اور لازوال نعمتوں سے مالا مال فرما۔ پروردگارہ اٹھے ہوئے ہاتھ، پھیلی ہوئی جھولیاں اپنے ابر کرم سے بھر دے، گوہر مخصوص سے بھر دے، ہمارے بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، ہمارے بیماروں کو للخصوص حاضرین میں اگر کوئی بیمار ہے، غائبین میں، ملتمسین دعا میں شفا عاجلہ کاملہ عطا فرما۔ پروردگارہ آج روزے پہ در ہے، منا رہی ہے امت، بڑے اباؤں کو تحفے شوفے دیے جا رہے ہیں۔ ایک جملہ کہوں، باپ کی محنتیں تو ہمیں نظر ہی نہیں آتی، اباؤں کی نعمتیں بڑی، اور اکثر ویسے ابا حضرات کا بھی کمپریسر ذرا گرم ہی رہتا ہے، کچھ کہنا نہیں چاہیے، اور اس وجہ سے وہ بچوں کو ذرا ہائی لائٹ نہیں ہوتی، ہماری اصل میں نظر آ رہی ہوتی ہے نا، ہم پٹک پٹک کے جو برتن دھو رہے ہوتے ہیں جب غصہ زیادہ آتا ہے، اگر بچے کام نہیں کرتے، کمبل طے کرتے بھی ساتھ، ایک ایسا کام جس میں سے آواز نہیں نکلتی، اس میں بھی خواتین آواز نکالنے کی صلاحیت رکھتی ہیں، اپنے بھی طے کرو، تمہارے بھی طے کرو، سمجھ تو گئی نا آپ سب۔ اباؤں کی محنتیں نظر نہیں آتی۔ میں بعض اوقات کچھ دن پہلے میں نے بڑا ایک خاموش سا پیغام لیا، وادی حسین سے ہم واپس آ رہے تھے، ہم لیاری ایکسپریس پر چڑھنے والے تھے، وہاں ایک بچہ تھا، شاید 9 یا 10 سال کا ہوگا، غربت بچپنا کھا جاتی ہے، ریڑھی کو دھکیل رہا تھا، اس پہ ایک بچی اور ایک اور چھوٹا بچہ بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے کہا بسا اوقات باپ جت جاتا ہے، حالانکہ وہ تو شاید بھائی ہوگا ان 2 بچوں کا، باپ کی تو عمر میں نہیں تھا، لیکن ہمارے گھر کے مرد، وہ باپ ہوں، وہ بھائی ہوں، وہ شوہر ہوں، وہ بیٹے ہوں، عورتوں کی اساس ایسی ہی رشتوں پر مشتمل ہوتے ہیں۔ خدایا آج ابو الائمہ کی ولادت کا دن ہے، جن کے والدین زندہ ہیں۔ میں دعا مانگتے ہوئے بخل نہیں کر سکتی، اباؤں کے لیے دعا مانگوں، اماؤں کے لیے نہ مانگوں، امیاں آ جائیں گی خواب میں کہیں گی میں نے کیا بگاڑا تھا۔ جن کے والدین، کبھی اپنے والدین کے لیے خالی لمبی زندگی مت مانگیں، خدا را والدین کے لیے صرف طول عمر مت مانگیں، بستر پر پڑے ہوئے ماں باپ اچھے نہیں لگتے، جب مانگیں طول عمر کے ساتھ عافیت طلب کریں۔ پروردگارہ جن کے زندہ ہیں انہیں عافیت کے ساتھ طول عمر عطا فرما، جن کے دنیا سے چلے گئے ان کے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما، ہمیں ہمارے والدین کے لیے، ہمارے بچوں کو ہمارے لیے باقیات الصالحات میں سے قرار دے، ہمارے بچوں کے مقدر یاور فرما۔ میں نے اپنے استاد سے ایک جملہ سنا ہے اور بار بار میں پڑھتی ہوں، مولا سے کسی نے پوچھا اپنی اولاد کے لیے کیا مانگو، تو کہا مقدر مانگو۔ میں نے عقل والے کو مقدر والے کے دروازے پر نوکری کرتے ہوئے دیکھا ہے، میں نے علم والے کو مقدر والے کے دروازے پر
خادم دیکھا ہے. تو پروردگار ہمارے بچے بچیوں کے مقدر یاور فرما. بی آج آپ کو آپ کے شوہر نامدار کی ولادت کی بہت بہت مبارک ہو. جو حاضرین میں خواتین شادی شدہ ہیں ان کے شوہروں کے لیے اور میں خود بھی اپنے آقا کے لیے طول عمر کی طلبگار ہوں کہ پروردگار انشاءاللہ ان سایوں کو ہمارے سروں پر سلامت رکھے. آپ جو بہنیں اور بیٹیاں اور جو خواتین آتی ہیں اپنے گھروں سے حصول علم کے لیے، پروردگار آپ کو دنیا اور آخرت کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے. آپ کو دنیا میں بار بار اہل بیت کی زیارت نصیب فرمائے. اگلا 13 رجب یا ہمیں مکہ بلا لے یا ہمیں نجف بلا لے، آگے تیری مرضی ہے. دونوں میں سے دونوں شہر ہمارے لیے مقام عشق ہیں. پروردگار انشاءاللہ ہمیں سعادت دے کہ ہم اہل بیت کی خوشیوں میں خوش رہیں اور اہل بیت کی خوشیوں کے صدقے میں ہم سب کا دامن خوشیوں سے بھر دے. اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک صلوات پڑھے محمد وعلے محمد